السلام علیکم. کسوٹیات اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, ایف ایس جے, بابر فتح علی خان, اور ڈمی میوزیم سے ہمیں آج جوائن کیا ہے شیخ صاحب نے. اور ان کے علاوہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے ہمارے ایک اور گیسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب. آپ ایک سینئر جرنلسٹ اور کالم نگار ہیں. تو کسوٹی کی طرف چلتے ہیں. جی جناب. آج کے ہمارے پہلے چیلنجر ہیں مظفر صاحب. مظفر صاحب آل دا وے فرام لنڈن. لنڈن, یس. السلام علیکم مظفر صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پرسوں ترسوں مظفر صاحب نے میری تواضع کی ناشتے پہ بڑے شاندار آملیٹس اینڈ ونڈرفل کیچز ادر تھنگس. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جناب, چیلنج ان کا شروع کریں جی. بالکل. مظفر صاحب, شخصیت مرد ہے؟ نہیں. او. زندہ؟ جی. ایشیائی؟ نہیں. نہیں. تعلق یورپ سے؟ یس. That's a very long yes. yes. That means UK. That is 100% UK. یہ ان کی پرائم منسٹر ہوگی کیونکہ ان کی ڈی پی پہ نا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور یہ آج کل بڑے ان کے ساتھ جو ہے نا راہ و رسم بڑھا رہے ہیں. صحیح ہے. ان کی بڑی دوستی ہے. اچھا جی, تعلق برطانیہ سے؟ جی. تو آپ اتنی آسانی سے پوچھے کیوں جاتے, اتنے پریڈکٹیبل کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کہہ دیتے جی یس تو ہم ایک کوشچن ضائع کرتے جی سینٹرل یورپ سے ہیں. یا پھر اس طرح دی چیلنج کرن تو پہلے تسی اپنی پوسٹاں ساریاں ڈیلیٹ کریا کرو یا اپنی ڈی پیز چینج کیا کریں. اچھا یہ بتائیے کہ تعلق سیاست اور حکومت سے ہے؟ جی بالکل. Head of government. 6 سوال. سر اگوں میں پوچھ لوں. اچھا جی, کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ ہے؟ جی. گڈ. Conservative Party. جی بالکل. مجھے لگتا ہے آفتاب صاحب یہ کسوٹی اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہوگی. سٹنٹڈ گروتھ. واہ جی شیخ واہ صاحب. واہ, یہ سن کر انہوں نے نا بڑا کام کیا ہے سر. جی جی سر. ان کا بڑا فیوریٹ ورڈ ہے sluggish. لگے The Prime Minister. برٹش پرائم منسٹر پوچھیں آپ نے, میری لیز ٹرس. جی بالکل. بہت اچھے. اور آپ پکڑے گئے صرف اور صرف اپنی ڈی پی کی وجہ سے. میں آئندہ رنگیلے کی لگا دوں گا. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی ان ہاؤس. In house. ہاں جی. Okay. مرد؟ کیا میں کہا سیٹ بیلٹ بن لو کہندے ہوندے فاسٹن یور فاسٹسٹ. فاسٹسٹ کے فاسٹن یور. فاسٹن یور سیٹ بیلٹ. جی مرد ہے؟ جی سر. زندہ ہے؟ نو سر. ایشیائی؟ ہاں جی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ ہاں جی. تعلق پاکستان سے؟ جی ہاں. ایک شخصیت جو زندہ نہیں ہے, ہے. تعلق پاکستان سے ہے, انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نہیں. نہیں. 1972 کے بعد. 25 سال پہ 25 سال پہ آ جائے. انتقال کو 25 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نہیں. 1997 کے بعد انتقال ہوا. اچھا. 10 سال پہ لے آئے, پچھلے 10 سال 2012 سے 2022. انتقال کو 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے؟ نو سر. نو سر. یعنی 2012 کے بعد. 2012 کے بعد. اب شعبے پہ جائیں. بہت ہی قریب آ گئے. بہت ہی قریب آ. تو تعلق علم و فضل. علم و فضل سے ہے؟ نو سر. نو. سیاست اور حکومت سے ہے؟ جی سر. جی سر. سیاست اور حکومت اور پچھلے 10 سال. 10 سوال. تعلق خیبر پختونخوا سے ہے؟ نو سر. پنجاب سے ہے؟ نو سر. سندھ سے ہے؟ جی سر. صوبہ سندھ سے تعلق. وجہ شہرت کا سیاسی رول ہے؟ نو سر. نو سر. ایک تو فخر الدین ابراہیم ہے. ہی واز اے جج آلسو. ہی واز چیف الیکشن کمشنر آلسو. ممنوع حسین بھی ہے جو پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے سیاسی تھے, وہ تو پیورلی سیاسی تھے. فخر الدین از ناٹ سیاسی. دیٹس بیفور 10 years.
کے بعد وہ جو یہ اس ہے میں فال کرتے ہیں پیر زادہ؟ نہیں، ایک وہ تھے نا جو سعید الزمان صدیقی جو گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے، سعید الزمان صدیقی جو فوت ہو گئے تھے، گورنر میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہی ڈائیڈ ان ہارنس. جوڈیشری جنرلز میں سے کوئی؟ جنرلز میں سے نہیں. واٹ اباؤٹ آئی تھنک ہی از اسٹل الائیو، جو انٹیریئر منسٹر تھا معین الدین. معین حیدر. سعید الزمان صدیقی سعید الزمان صدیقی اینڈ فخر الدین جی ابراہیم، دے فٹ دا بل. پوچھ لیتے ہیں جوڈیشری کا. تعلق جوڈیشری سے ہے؟ نو سر. نو سر، دونوں کے 15 سوال. آرمڈ فورسز سے تعلق ہو سکتا ہے سر، کوئی ایڈمرل، کوئی نیوی سے تعلق، موسٹ فیمس از منصور الحق. کوئی جنرل. نو، منصور الحق ایکسپائرڈ. ہی ڈائیڈ. یس یس. منصور الحق ڈائیڈ ان دبئی. کوئی گورنر، اینی گورنر کمز ٹو یور مائنڈ؟ نہیں، ایک لیکن آپ بہرحال منصور الحق کو آپ پارک کر دیں. اس پیریڈ میں گورنرز جو رہے ہیں سعید الزمان صدیقی رہے ہیں، اس کے بعد جوڈیشری وہ کہہ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے نا. عشرت العباد رہے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، وہ کافی عرصہ رہا تھرو آؤٹ دی مشرف پیریڈ. What a great singer he was. I remember him for his singing skills. جی گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن، یہ کوئی آرمڈ فورسز سے تعلق سر، کوئی کور کمانڈر، کوئی ایسا کور کمانڈر جس ایک تو آصف نواز فیمس، بٹ دیٹ از مچ ارلیئر، دیٹ از 90s. نہیں 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 سر، ابھی کی جو بات ہے نا، ریسنٹ ایکسپائریز جو ہے نا، ان میں منصور الحق فٹس دا بیل. صحیح ہے. ایک اور بہرحال اس کی وجہ شہرت بھی ہے. He was infamous actually. اگسٹا And the famous colony جو نیوی کے نام سے چل رہی ہے، اور اس نے پھر ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا ہماری سیاسی، قومی اور معاشی تاریخ. یہ بھی انہی کے مرہون منت ہے. You know, he signed the papers. سروسز کا جی ان کا تعلق آرم سروسز سے تھا. جی سر. یہ ایڈمرل رہے ہیں، نو سر. جنرل یا منصور ناٹ الحق. منصور الحق. منصور ملک. No, it is not منصور الحق. یہ ہم ایسی اپنی انرجی منصور الحق پہ ضائع کرتے رہے. 17 سوال. ایک تو ایم ایم عالم ہے. ایم ایم عالم اسی دوران اسی دوران بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ایک وہ شہید جنہوں نے جہاز مار دیا تھا وہ پہاڑ میں، وہ ویری فیمس پائلٹ جس نے کراچی کو بچا لیا تھا. نہیں نہیں، ناٹ صدیقی. کیا صدیقی تو یہ تھا نا جس نے JF-17 تھنڈر وہ ابھی نندن کی مٹی پلید کی تھی. ہی واز صدیقی، ویری پرومسنگ اسکواڈن لیڈر، ینگ اسکواڈن لیڈر. ایمان صدیقی یا کچھ اور کچھ. ہاں صدیقی وہ تھے. لیکن یہ ایک تو تعلق ایئر فورس سے ہی تھا، اور پھر یہ ڈیفینیٹلی ون از ایم ایم عالم، ایسٹ پاکستان سے، یہ بہار سے تھا. آپ یہ پوچھئے کہ وار ہیرو 65 کا وار ہیرو. کوئی جرنیل بھی ہوا تو ڈیفینیٹلی وار ہیرو ہوگا. تو اس لیے آپ ایئر فورس پہ سیدھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تعلق ایئر فورس سے ہے، جی. وار ہیرو تھے. جی. اچھا جی. That's it. یا ہی از این ایس. انہوں نے ہی شاٹ ڈاؤن 5 جی جی انڈین ایئر کرافٹ، ریکارڈ. اور ایک لائن میں ان 1 منٹ. ہاں in 1 minute flying an F-104 in 1965. آپ نے ایم ایم عالم صاحب. جی. واہ واہ. What a great hero. یا What a wonderful way to celebrate, بالکل. to pay tributes. he lived a very simple life. He was a soldier, true soldier. اچھا یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے that people who performed exceptionally well in war, they don't make it to the highest ranks. وہ نان کنفارمسٹ ہوتے ہاں ہیں. نان کنفارمسٹ ہوتے ہیں. اب چھوٹا سا وہ واقعہ ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ایک بہت بڑے افسر نے ان سے ہال مانگا تھا، آڈیٹوریم، کہ جی مینا بازار ہے تو میری بیگم صاحبہ نے ارینج کیا ہوا ہے. تو ان کا لیکچر تھا اس دن، کیونکہ وہ پڑھایا کرتے تھے وار اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اور انہوں نے بڑے غصے سے فون کر کے کہا کہ بھائی اس سے پوچھو کہ مجھے آڈیٹوریم چاہیے. انہوں نے کہا جی انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے فائل پہ کچھ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کیا تھا
کہ this auditorium is for war, not for wives. واہ گروپ کیپٹن ریٹائر ہوئے. ایسا بندہ کیسے اوپر تک جا سکتا ہے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیکسٹ پرسنالٹی سے پہلے ہمیں شکیل صاحب نے جوائن کیا ہے آل دا وے فرام باسٹن. بoston. سو ویلکم شکیل صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ چپ کر کے غائب ہو گئے ہیں. چلیں میساچیوسیٹس کی ہواؤں کو ہمارا سلام کہیے. اچھا جناب یہ ان ہاؤس ہے؟ نہیں ان ہاؤس نہیں ہے, ہمارے چیلنجز کیفے ویٹ کر رہے پیٹرنز ہیں؟ ہیں. کیفے پیٹرنز ہیں جی. چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحانہ. فاطمہ. تو فرحانہ اینڈ فاطمہ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. آپ دونوں میں سے کون چیلنج کر رہا ہے؟ میں. فرحانہ. یس. اوکے. اچھا جی یہ بتائیے فرحانہ کی شخصیت مرد ہے؟ جی. زندہ؟ نو. ایشیائی؟ یس. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ یس. پاکستان سے؟ یس. چلیں جی گریو یارڈ. شکیل صاحب یو آر نیڈڈ. تو فرحانہ نام ہے جن کا؟ جی فرحانہ. جی فرحانہ ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ نو. 50 سال سے زیادہ نہیں. 1972 کے بعد. 25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ نو. 1997 کے 25 بعد. سے بھی کم. راستے آ جاؤ. شکیل صاحب 10 پہ آ جائیں. نہیں میرا خیال ہے 25 ٹھیک ہے, ریسنٹ ہی ہے مطلب. یعنی 2000 کے اندر اندر والا. 1997 کے بعد. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب وجہ شہرت علم و فضل ہے؟ جی. ویری گڈ. علم و فضل. تلقین شاہ, طارق عزیز, طارق عزیز یہ ہیں. انتظار حسین. وی شوڈ ڈٹرمن کہ whether he is a novelist, a poet. سندھ یا پنجاب یہ پوچھنا امپورٹنٹ ہوگا. صبح. اچھا جی تعلق صوبہ پنجاب سے ہے؟ نہیں. صوبہ سندھ سے؟ جی. بھیا مجھے بھی چائے یا کافی دے دینا. مجھے بھی اور کافی. صاحب کو بھی. 10 سوال. سندھ سندھ سے تعلق. اور تعلق علم و فضل سے یہ ڈٹرمن ہو چکا. حکیم سعید ڈائیڈ ان the 90s. Yes. تو وہ تو نکل گئے. No. پھر آ جائیے آپ. حکیم سعید was 98 I think. 97 98. پھر آئیے آپ اب نصر نگاہ. ہاں یوسفی صاحب. ویری بگ نیم. طاق احمد یوسفی. That's very recent. وہ تو 5 سال. جی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو شکیل صاحب نے کہا تھا نا کیپ کر لیں. اب ہمیں ان کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے کہ ان کے تاثرات دیکھ کر ہم بتاتے کہ ہم کس قدر قریب ہیں. وہ شکیل صاحب آ گئے ان کے سامنے. اب بجائے فرحانہ کے ہم شکیل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جی یہ بتائیے کہ ان کی وجہ شہرت نثر نگاری ہے؟ جی. جی. مزاحیہ. ہیومرسٹ ہیں بہت بڑے؟ جی. خاکم بدہن اور زرگزشت کے رائٹر ہیں؟ جی. جی. مشتاق احمد یوسفی. واہ واہ. 2018 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ بتائیے کہ کتنے سوال پہ پوچھا تھا ہم نے؟ سر 13th کوسچن کے بعد آپ نے نام لیا. گریٹ. ایکسلنٹ پرسنالٹی. ویری گڈ. واہ واہ. کمال کے لکھتے تھے. او ہو ایسی عورتوں کا تلفظ بھی ان کے چال چلن کی طرح ہی ہوتا ہے. تو نیکسٹ چیلنجر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی علی شاہ میرا نام ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی لاہور سے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے میرا. ریئل اسٹیٹ کا. جی. اچھا میں تمام کیفے پیٹرنز کو چیلنجرز کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایف ایس جے کا طریقہ واردات ہے یہ جب آپ سے پروفیشن پوچھا جائے تو الٹ بتایا یا کہا کریں جی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا. اگر آپ کی پرسنالٹی سیم شعبے سے ہو تو کہا کیجئے کہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا, اس کے بعد بتاؤں. اب دیکھیں آج ہی کے شو میں مظفر صاحب اپنے ڈی پی کی وجہ سے کنیکشنز کی, ڈی پی تو خیر انتہا تھی نا, کنیکشنز ود پرائم منسٹر, جی اسے پکڑے گئے. اور 7ویں 8ویں بھی میرے خیال پکڑے گئے تھے. سر آپ نے چوتھے پہ پکڑ لیا تھا جہاں آپ نے یورپ پوچھا. اچھا علی شاہ صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی.
जिंदा, नो। एशियाई, जी। ताल्लुक साउथ एशिया से, यस। इंडिया से, नो। पाकिस्तान से, यस। एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है। जी शकील साहब। ओवर टू बॉस्टन। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो पूछ रहे हैं 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वफ़ात को? जी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 years. Very, Around very 19 kind of Ali वेरी Shah साहब. काइंड ऑफ अली शाह साहब 1972 के लगभग 73 एक 74 पाकिस्तानी जिस 72 के लगभग बहुत सारे पॉलिटिकल शख्सियात का इंतकाल इसके आसपास हुआ था। अच्छा जी, वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है? नो। नो। इल्म फजल है? यस। मेरा ख्याल है यहाँ सूबा सूबा फिर हेल्पफुल होगा पूछना। सूबा पूछना ज़रूरी है, और ये भी हमारे रिसर्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ख्याल रखें कि जो शख्सियत रिपीट होगी उस पर बताया जाएगा। उससे पहले बताया जाएगा कि पर्सनैलिटी। अब ये शायर, अदीब, नसर निगार, रूहानी शख्सियत। सुबह पे आ जाएं, वो सही कह रहे जी, ताल्लुक सुबह पंजाब से भैया? जी। तो मजहबी पूछा जाना चाहिए सर। तो मजहबी शख्सियत है? नो। 70s, अर्ली 70s, कौन सी मशहूर इल्मी शख्सियत, शायर जो थे, जो मुस्तफ़ा ज़ैदी का इंतकाल 70s में हुआ। यस। बाकी सारे बड़े शायर बाद में फौत हुए। नासिर काज़मी का सिने वफात, शकील साहब? नासिर काज़मी का भी मेरा ख्याल 70s ही है, बड़ा शायर तो नासिर काज़मी था, बहुत बड़ा शायर। लेकिन ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि पोइट ही है। ये पहले अभी जा रहे हैं उसी तरफ। अच्छा अली शाह साहब, वजह शोहरत शायरी है? नो। नो। अच्छा जी, वजह शोहरत शायरी नहीं है। वजह शोहरत सहाफ़त भी हो सकती है। सहाफ़त, वजह शोहरत सहाफ़त है भैया? जी नो। जी नो। एक ही गल। नो जी, नो no. नो। नो। जी नो नो। कहिए ना, जी नो ना कहिए। इज अ नॉवेलिस्ट और नहीं, वो कह रहे हैं कि सहाफ़त नहीं, तो इसका मतलब है कि इज़ एन अदीब, या नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं। कितने सवाल हुए जी? So 13 questions. कोई फिक्शन राइटर हैं जनाब? यस। 15 क्वेश्चंस हो गए। 14. 14। अली शाह साहब, ये कोई मुअर्रिख हैं? नो। नो। ये कोई मुहक्किक हैं, फिक्शन राइटर भी हैं? किस लैंग्वेज में लिखते थे? उर्दू में या पंजाबी भी हो सकती है, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में तो बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने एक्सेल किया। और हाँ जी, पंजाबी, उर्दू, और शायर नहीं थे। शायर नहीं। No. ये फिक्शन राइटर और उर्दू के ही राइटर हैं? नहीं, वी डोंट नो। मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को देखते हुए कंफ्यूज कर दिया ना, बिल्कुल वो टेम्पो टूट जाता है। सवाल कितने हुए? 15. नहीं सर, नसर निगार जितने थे ना, का इंतकाल, जो बड़े नसर निगार थे, देखें पतरस हम पहले कर चुके हैं, पतरस वो पहले कर चुके हैं। बाद में अब्दुल्ला हुसैन थे, इंतकाल रिसेंटली हुआ उनका। पतरस इज अराउंड दैट टाइम। पतरस वाज नहीं, अर्ली 470। जी जी। फिर अपना एक सेकंड, फिर सर वो इब्ने इंशा, जो शायर भी थे, ठीक है ना, वो तो शायर थे, ही सेज कि शायर नहीं थे। No. फिर नून मीम राशिद उस पे पूरे उतरते हैं, लेकिन वो तो शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। लैंग्वेज का हमने अभी तक डिटरमिन नहीं किया है। अच्छा जी, उर्दू वजह शोहरत है इनकी? नो। पंजाबी। बस फिर डेफिनेटली पंजाबी। वकील साहब, पंजाबी। पंजाबी उस दौर में, या 50 साल पर, वो भी हो सकते हैं जो तो शायर भी थे, जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं ना। ही सेज कि शायर नहीं थे। वजह शोहरत नहीं हो, जो दिल करे शायर होण। वजह शोर, क्योंकि अगर तो मेरे ज़हन में जो आ रहे हैं वो कुल्ली फ़कीरदी वाले आ रहे हैं भाईजान। कुल्ली फ़कीरदी जो सोहेल अहमद के नाना है, मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी। सोहेल अहमद कॉमेडियन नहीं, क्या? उसके नाना हैं
प्रॉबेबली या मामू हैं या नाना है, नाना है कुली फकीर दी जो कुल्ली है, फकीर थी, उनकी बड़ी मशहूर तर्ज और उन्हें पंजाबी का बड़ा वजह शोहरत हो सकता है कि उनके नावल हों लेकिन शायरी भी की हो ना। बड़ी खिदमात हैं पंजाबी शायरी डेफिनेटली की है उन्होंने। ये इनमें बड़ी मुझे याद है एक दफ़ा ज़फ़र इकबाल साहब को बहुत बड़ा टोकरा उन्होंने मिठाई का भेजा और सुहेल अहमद पहली दफ़ा हमारे घर आए, तो मैं नहीं मतलब हमारी जान पहचान नहीं थी, तो वो कहते जी मैं ज़फ़र इकबाल साहब की खिदमत में ये पेश करने आया हूँ, ये मेरे नाना की तरफ से है। वाह वाह। अच्छा जी, मेरा ख्याल है या तो हम सबमिट करें और या फिर वो नाम ये वही किताब टाइटल पे जाए। कुल्ली फकीर दी के राइटर पूछे आपने भैया? जी। ओहो, इनका नाम है, इनका बाबा फकीर इनको कहते थे, बाबा फकीर मोहम्मद को इस तरह का इनका नाम है, जिन्हें बाबा पंजाबी कहते थे। फकीर मोहम्मद फकीर। फकीर मोहम्मद फकीर। जी जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आपने वैसे बड़ी मुश्किल पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी पूछी है जिनके बारे में आपकी अपनी प्रेपरेशन भी नहीं थी। आपने एक दफ़ा हमें थोड़ा सा मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से हम ऑफ द ट्रैक गए हैं, वरना हम बड़ी आसानी से जा सकते थे। एंड ही इज़ फ्रॉम गुजरांवाला। जी बिल्कुल, गुजरांवाला से जी belong जी। करते हैं। तो व्यूअर्स, हमें एक ज्वाइन करना है अभी कुछ ही देर में हमारे गेस्ट हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, लेकिन उनके आने में कुछ देर है, तो जब तक वो आते हैं तब तक हम एंजॉय करते हैं गाना। आइए चलते हैं अली अवैस के गाने की तरफ। परदेस गया परदेसी होया ते तेरियां नित वतना ते लोड़ा हाँ हाँ। कमली करके छड़ गयो माया ते बैठी कख गलियां दे रोला वाह 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 वाह। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली विच डावां मैं लोकां पाने बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण नू वसन नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वसन नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वे हुण मैनू दस माया वे हुण मैनू दस माया तेरे बाजू किधर नू जावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली विच डावां मैं लोकां पाने बड़ा कत दी चरखे दी कूकर दे ओले याद तेरी दा तू बा बोले मैं निम्मा निम्मा मैं निम्मा निम्मा मैं निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे खावां मैं निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुला रे खावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां
وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی کالم نگار حفیظ اللہ نیازی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب ان سب سے پہلے، ان ٹائٹل سے پہلے ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے محترم دوست ہیں اور میرے سینئر دوست ہیں، اور ہمارے دوست اور میرے ایکس باس اور ان کے کولیگ انعام اللہ نیازی کے بڑے بھائی ہیں. واہ واہ واہ. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو عرفان اللہ مچ. کے بھی بڑے بھائی عرفان اللہ کے میرا جنہوں نے سعید نوانی کو ہرایا. سعید نوانی. میں نے بائی یہ الیکشن. عالمگیر شہرت ذات و شخصیت اب پہچانا ہے. اچھا آپ میں نے داڑھی کے FSJ کو نہیں؟ ایک مین کو بپلو سا گول مول خوبصورت سا انرجیٹک. لیکن یہ مجھے اب کیا بھی پتا، میں پہلے سمجھا کہ شاید آپ نے بلا رکھا ہے. یہ اب بھی اتنے ہی انرجیٹک میں نے ہے. سنا آپ نے بلا رکھا ہے، وہ حسین ہارون صاحب لیکن لگ نہیں رہے. یہ ہماری میں کہ وہ زیادہ عمر کے یہ بندہ بڑا- کسوٹی کے سپہ سالار ہیں ہمارے. اچھا جناب، آج انہیں بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنی گفتگو میں نا اکثر میں کسی حد تک اور موصوف ہر حد تک عشق عمران میں اس حد تک بہہ جاتے ہیں واہ کہ لوگ اب تانا دینے شروع کر دیں. عشق عمران. ہاں، تو عمرانیات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک اینٹی عمران کیریکٹر جو ہے نا سب سے، اور وہ شخص جس نے مجھے عمران سے ملوایا، اوہ وہ شخص جس نے مجھے زبردستی عمران کی پارٹی میں، اور میں یہ کہتا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ وہ پرفارما ہوتا ہے نا جو پارٹی کا، جی ہاں. وہ لے چھوڑے. میں بس بہت بزی ہوں ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ یا حنیف رامے صاحب کے ساتھ. میرے کام کی نوعیت ایسی ہوتی تھی. میں نے کہا حفیظ اللہ تم جسے کہو گے میں اس کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. یہ تو پھر عمران خان ہے. واہ اور انہی دنوں ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہوئی کہ واٹ اے ونڈرفل شیف ہز وائف از. ہی از اے ریمارکیبل کوک آف انڈین پاکستانی کوزین. تو انہی دنوں بڑی لمبی چوڑی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں ان کے ساتھ، عمران کے ساتھ بھی. زمان پارک کا چپا چپا میں نے انہی دنوں میں چھان مارا. تو یہ پوری کہانی ہے. دس واز گوز بیک ان ٹو 90s. تو آج ذرا بتائیے، میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، سیاسی بھی اور شخصی بھی. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از ہز بردر ان لا، جی جی اے ریئل بردر ان لا. جی ہاں. پھر میرا فرسٹ کزن بھی ہے، اور پتہ فرسٹ کزن ایک ایج گروپ جو ان کی ذرا انڈرسٹینڈنگ اوپر کے نیچے کے بھائیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کا بیٹا تو اس کے ہونا چاہیے جی، اس کے ماموں ہیں اور نیچرلی بے پناہ. اکلوتا ماموں ہیں، جی جی تو اس کو گنجائش نکالنی چاہیے. اور آئی تھنک جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ عمران خان بیسیکلی پالیٹکس کے لیے ہی واز ناٹ مینٹ فار پالیٹکس. جی جی بالکل ٹھیک، نہ اس کا کبھی ارادہ تھا اس اس کا. میں کوئی شک نہیں. فیصل مجھ سے پہلے جانتے ہیں یا مجھ سے پہلے مراد ہے کہ جو ان کی کرکٹ کی جو تھا وہ یہ سارا بڑے کلوزلی کام کرتے رہے. پہلا اشتہار بھی ہم نے آپ پیپسی کی لوگوں نے- فلم بنائی تھی، آپ نے دیا تھا. یو آر دا اور- پیپسی جنریشن. اور وہ انعام اللہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یار یہ بتا دو کہ پیسے کتنے لینے ہیں، کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اشتہار کے اندر کتنے. بالکل ایسے ہی تھا. 4 لاکھ طے ہوا تھا. کیوں سر؟ نہیں، بیفور ہی وینٹ ٹو انڈیا. تو 4 لاکھ سر، نہیں، میں نہیں، بتاتا ہوں. نہیں یہ- سر نہیں، 4 لاکھ طے ہوا تھا. وین ہی کیم بیک ہی سیڈ اب تو میں پشتوں کے پشتے لگا کر آ گیا ہوں، تو اب اس زیادہ ہوگا. انہوں نے بتایا کہ اچھا یار بتا دیں کتنا ہوگا. کہتا ڈبل ہوگا. انہوں نے ڈبل کر دیا. اچھا، میں اس کو پتہ نہیں تھا اصل بات. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے نہیں بتایا تھا خان صاحب کو، نہ میں کبھی بتاؤں گا کہ میرے پاس بجٹ کتنا تھا. میرا خیال ہے way کہ beyond that. میرا اصل میں بات یہ کہ پالیٹکس نہیں تھی. اب ایک بڑی عجیب و غریب صورت حال ہے کہ عمران خان صاحب پالیٹکس میں آئے کیوں. مجھے خود نہیں فگر آؤٹ کر سکا. یکدم اس نے جب کیا 95 کے اینڈ میں کہ لگتا ہے مجھے پالیٹکس میں آنا پڑے گا، تو آئی واز بٹ، جس کو کہنا چاہیے کہ آئی واز ٹیکن اے بیک کہ بھائی یار یہ تو عجیب و کبھی اس نے لائک ہی نہیں کی. اور پھر مجھے بہت بیک گراؤنڈ ہی پتہ تھا. جنرل ضیاء الحق کے وقت میں اس کو ایک دفعہ جب یہ ریٹائرمنٹ لی تھی 87 کے ورلڈ کپ کے بعد، ان بٹوین ضیاء الحق صاحب نے اس کو اپروچ کیا تھا، اور میں بھی اس کے اندر تھوڑا بہت کردار تھا کہ آپ آ جائیں اور جو ہے کیبنٹ جوائن کریں. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، وہ یہ عمران اور میں ایک دفعہ ویسے ہی کہیں گھوم رہے تھے کہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں، تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کرکٹر ہے نا، اس کی جو لائف جو پرفارمرز ہیں اور سپورٹس کے ہیں، ان کی اصل ٹریجڈی کیا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے گلوز اتارتے ہیں تو
so they just sink into oblivion. Yeah. عمران میرا خیال ہے کہ اس نے وہ بڑا مشکل تھا کہ آپ پورے پاکستان کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ اتنا کرسمیٹک پرسنالٹی پاکستان نے کبھی ایکسپیرینس کی ہو. پہلا پولیٹیشین ہے جب پالیٹکس میں آیا تو مور اور لیس پورا پاکستان کا بندہ اس کا نام سن رکھا تھا. کسی بڑے سیاستدان کا انہیں نام سن رکھا تھا. تو بہرحال اینی وے تو یہ چیز اس کو میرا خیال ہے یہ چیز اس کو سیاست میں لائی. لیکن یہ جو وہ مقام ہے وہ اس کو 18 15 16 17 سال بعد وہ کرسمہ ملا. 2010 2011 کے بعد اس کی فیل ملی, وغیرہ پھر اس بیچارے کو 14 15 سال بہت خراب ہونا پڑا. مجھے اگر اجازت دیں, دیکھیں میرا کیونکہ انوالومنٹ جو شروع ہوئی نا وہ 1989 میں ہوئی, جب شوکت خانم جی کا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہوا تھا. پہلا فنڈ ریزر میں نے اور انعام نے ارینج کیا تھا. عمران خان پہلے سوچ کے یہ نکلے تھے کہ میرے بہت دوست ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے پیسے والے ہیں, بہت امیر لوگ ہیں, وہ پیسے دیں گے. انہوں نے نہیں دیے, غریبوں نے پیسے دیے. میں آپ کو وہ دن بتا سکتا ہوں when he decided that he is going to come into politics. ملتان سے یہ واپس آئے تھے, کچھ لوگ آئے بیٹھے ہوئے تھے جو گڑی شاہو سے آئے تھے ایک مسجد سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ پیسے ریز کیے ہوئے ہیں, آپ آئیں. وہاں سے جب وہ واپس آئے نا تو he was a changed person. مجھے ایک چیز پہ کنوکشن ہے, ایک چیز پہ 100% کنوکشن ہے. عمران خان کی انٹیگریٹی اپنی جگہ, ایک چیز پہ مجھے 100% کنوکشن ہے کہ غریب سے جتنی محبت عمران خان کو ہے کسی اور لیڈر کو نہیں. میں ویسے بتاؤں آپ کو کہ میں چونکہ خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں جی مجھے اور بڑا پرومیننٹ قسم کا 70s میں, پھر ساری فیملی, والد صاحب کو میں نے پیدائش سے پہلے الیکشن لڑے, کچھ چھوٹے تھے الیکشن لڑتے دیکھا ہے, اپوزیشن میں دیکھا ہے, فیملی میں دیکھا ہے. تو مجھے اس کی سنگن پالیٹکس کی بڑی کلیئرٹی تھی اور میرے اندر ڈیپتھ کی تھی. عمران کا جو نکلنا ہے اس کا ایک امپیکٹ تو میرا یہی خیال تھا کہ عمران جب نکلا, میں یہ خود ہی سالو کرنا چاہتا تھا اپنے اندر. میرے سے زیادہ عمران سے جو بہت ساری چیزوں کے اندر کلوزنس یا ہیونگ دا بینیفٹ آف نوئنگ عمران ویری ویری ویل, کلوز ایسوسیشن, یہ جو پھر میں جانتا تھا, پھر ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو یہ میں سوچتا تھا کہ یار اس کے اندر آیا کیسے, یہ کیوں آیا ہے. یہ مجھے پتا تھا کہ یہ وہ جو کلیپنگ کراؤڈ ہے, تب صاحب آپ کو جو عادت پڑ گئی ہے نا اپریشیٹ کرانے کی, یہ ابھی تو آپ اس کو روٹین میں لے رہے ہیں کہ آپ اس سے ITs ہو گئے. جس سے نہیں ملے گی نا یہ بات, اور آپ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے اور لوگ آپ کو ایکنالج نہیں کریں گے, تو ایک اس سے کیفیت, کیونکہ ابھی آپ سوچ ہی نہیں رہے اس کا, دیکھو آپ کو پاگل کر دے گی. یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں جب آپ نکلے تو پورا میدان رور کر رہا ہو اور پھر آپ جائیں. تو اس میں میرا اپنا یہ وہ جب گیا تو لوگوں نے جب نکل کے پیسے دیے, یہ تھا کوئی جون جولائی, بڑا گرمیوں کا سفر تھا 1994. شوکت خانم نے مکمل ہونا تھا 1994 میں, اور یہ دے ور شارٹ آف اباؤٹ 20-22 کروڑ روپے شارٹ تھے. بالکل 45 کروڑ کا بجٹ تھا اس وقت شوکت خانم کو بنانے کا, اس میں 20-22 کروڑ شارٹ تھے. خیر اینی وے وہ پھر آپ کے پروگرام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. تو میں یہ جب آیا تو یہ 90 جب شوکت خانم مکمل ہو گیا تو 95 کے اندر اس نے شادی بھی کر لی, جو 20 جون کو ہوئی جوائمہ گولڈ اسمتھ کے ساتھ. تو یہ دسمبر کے اندر سے کہا میں تعلیم اب کے کام شروع کروں گا. وہاں گیا تو اس کو پرابلم آیا, تو واپس آیا تو کہتا ہے جی کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا, کیونکہ یہ تو مجھے اب جو ہے نا رکاوٹیں آ رہی ہیں. لیکن میں جب کتاب ایک پڑھی اس کی, ایک عمران کی دوست تھیں کرسٹیانہ بیکر, وہ MTV کی اینکر تھی, عمران کے لیے مسلمان ہوئی. اس نے کتاب بڑی خوبصورت کتاب لکھی, کمال کی, فرام MTV ٹو مکہ. اس نے اپنے مسلمان ہونے کا بتایا کہ کیسے میں جو عمران نے مجھے مسلمان کیا. تو 92 کے اندر ورلڈ کپ کے بعد جب پہلی ان کی ملاقات ہوئی تو عمران نے اسے بتایا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے, اور اس کتاب کے اندر اس نے لکھا کرسٹیانہ نے, اب میں شوکت خانم مکمل ہونے کے بعد میں پالیٹکس میں آؤں گا, تو شوکت خانم کے بعد میرے کریڈینشلز ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی دو پرسنالٹیز جو ہے نا بڑی کامیابی کے ساتھ وہ
चलाता रहे कॉम्प्रिहेंसिवली, ये भी आसान नहीं होता। यानी एक मतलब एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक उसे अपनी जाती थी। वैसे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को होता भी मुझे आपकी बातों से महसूस होता है, और यही वजह मैंने आज आपसे दरख्वास्त की है। बहुत से पहलू तिश्ना रह जाते हैं, हमें नहीं पता। मैं तो इमरान से बहुत बाद में मिला हूँ, मेरा तो उसके साथ एक ताल्लुक एक हीरो और एडमायरर का है, लेकिन ये क्या है, डुअल पर्सनैलिटी क्यों है? ये एक सिंड्रोम है। देखिए जी, ये बड़ा मसला होता है। आपकी बीवी और आपके बच्चे भी आपके बारे में कई दफ़ा नहीं जान सकते। इसकी शख्सियत के जितने ठाने थे वो सियासत से एक भी मुताबिक नहीं रखता था। मैं इमरान से कहता था कि इमरान, ये जो पार्टी है जो चंद दर्जन लोगों पे है मुहित है, अगर तुम ये मैनेज नहीं कर पाते हो तो कैसे मैं समझ लूँ कि तुम इससे ज़्यादा क्या मैनेज कर पाओगे। उसका ख्याल था कि नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग में बंदा सीख जाता है। आई नेवर एग्रीड। मैं हमेशा कहता था इमरान नहीं करेगा। मैं इमरान को अब जितनी दफ़ा मर्जी हुकूमत दे दें उसे मुल्क नहीं चलेगा। इमरान के पास मैं उसकी किसी भी आदत के से मैं अब इम्प्रेस नहीं हूँ। हर चीज़ में उसने मुझे मायूस किया है। दयानतदारी में उसने मुझे मायूस किया है, उसने इंटेग्रिटी में भी मायूस किया है, और उसकी क्रेडिबिलिटी में भी मायूस किया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो स्टिल इंटैक्ट है कि वो डेयर डेवल है। मैं इतना निडर शख्स जो है बिला शुबा मैं किसी को नहीं समझता। अगर आप मुझे इजाज़त दें, चूँकि आज आप लेट तशरीफ़ लाए हैं, कुछ ट्रैफिक के मसाइल भी थे, आप गुज़श्ता रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में भी भी लेट हो गया हमारा, प्रोग्राम में उलझे और रहे। आज खबरें इतनी थी कि वो उठने ही नहीं दे रहे थे। मैं तो चुनांचे मेरी दरख्वास्त ये है कि हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगला शो भी हम इसी की नज़र करते हैं। आज हमें कुछ थोड़े से ना उसके वो डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि इमरान खान डिफेक्ट्स का मलगूबा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, और वो कभी क्लेम भी नहीं करता कि जनाब मैं परफेक्ट हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। इसके ऊपर गुफ्तगू हम क्यों ना अगली एपिसोड में कर लें। जी व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड, या इस एपिसोड को, इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने कल के एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।